فوری طور پر کال کر دی، اس کے بعد سعودی ولی عہد کا رابطہ ہو گیا۔ ابھی ہم اس مخمصے میں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطہ کیسے کرنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی باعث بے چینی ہے؟ اور کہتے ہیں نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ دھاری ہے۔ ایک ریسیٹ کرنا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو، جو کہ 2021 میں اگست میں جب امریکہ کا انخلا ہوا افغانستان سے، اس کے بعد سے ایک بڑی بنیادی جو ہے وہ سطح پر، سفارتی سطح پر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور مختلف معاملات پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ جو گرم جوشی ہمارا خیال تھا کہ جب 9/11 کے بعد سے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان آئی تھی، وہ اب دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ امریکہ کو اس وقت پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کی حکومت کے لیے کوئی غیر معمولی گرم جوشی کا مظاہرہ کرے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گفتگو ہے وہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر بننے میں تقریباً 2.25 ماہ باقی ہیں، وہ 20 جنوری کو اپنی صدارت کا حلف اٹھائیں گے، تو اس تک جو مختلف فون کالز ہیں وہ اپنی جگہ جاری رہیں گی، لیکن پاکستان میں ایک ہمیں سفارتی طریقہ کار کے مطابق کہہ دیا گیا ہے واشنگٹن میں کہ وہ سفارت خانہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ صدر ٹرمپ جب پچھلی دفعہ تھے اور اس وقت انہوں نے پاکستان میں تقریباً 3.5-4 سال اپنا سفیر بھی نہیں بھیجا تھا، اور وہ پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر رکھنا چاہتے تھے، جس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا بعد میں کہ انخلا کے بعد تو بالکل ہی جب صدر بائیڈن کی حکومت تھی تو ایک کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمیں کم از کم تعلقات کو قائم رکھنا ہے۔ خورم دستگیر صاحب، یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی تو ابھی تک فون کال کر چکے، لیکن ہم تو ابھی سفارتی ذرائع دوڑا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی فون کال کرائیں یا بات چیت کرائیں، تو ابھی تک ہم اسی مخمصے سے نکل پا رہے ہیں۔ جی، اصل میں پاکستان میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ نے 25 سال پہلے ہندوستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر منتخب کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے نیوکلیر سپلائز گروپ میں بھی ہندوستان کو ایک غیر معمولی کوشش کر کے داخل کروایا، اور اس کے بعد سے ان 25 سالوں میں ہر 2 سے 3 سال بعد ان کا جو دفاعی تعاون ہے اس میں مزید گہرائی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ وہ امریکہ جو ہے ہندوستان کو، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان میں تو جب تک ان کی افغانستان میں افواج موجود تھی وہ اپنے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے۔ جب سے ان کا انخلا ہوا ہے، اب ایک تو پاکستان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مخاصمت نہیں تو کم از کم بے رخی کا سامنا ضرور ہے، اور یہ صرف امریکی حکومت میں نہیں ہے، وہاں کے جو دونوں ہاؤسز ہیں، فیڈرل ہاؤس آف ریپرزینٹیو اور سینٹ، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں اپنی جو بنیادی سفارتکاری اگر اس پر قائم رہتے ہوئے ہم اپنے تعلقات قائم رکھیں گے تو معاملات ضرور آگے بڑھیں۔ تو خورم دستگیر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ بے رخی بے رحمی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور یہ کہیں کہ عمران خان کو ریلیز کر دیں، جیسا کہ اس وقت جو ہے وہ پوسٹرنگ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ نہیں، تحریک انصاف کا کوئی بھی سینئر رہنما یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے، اور ایک عمومی فضا میں بات پھیلائی گئی ہے، تو جب تک ان کا کوئی سینئر لیڈر آ کر یہ بات نہیں کرتا میں تو اس کو کریڈنس نہیں دوں گا۔ اس کے بغیر تو یہ ایک بچگانہ سی امید ہے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے، جو کہا کہ جی ہم ثوابی میں کہ سر پر کفن باندھ کے، تو اصل میں یوں لگتا ہے کہ یہ سر پر امریکی جھنڈے باندھ کر آئیں گے احتجاج کرنے کے لیے، جس قسم کے یہ شادیانے بجا رہے ہیں یا ان کے جلسوں میں امریکی جلس دیکھے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہی جماعت ہے جو پاکستان کو کہتی تھی اور پاکستانیوں کو اس نے دھوکہ دیا کہ جی ہم غلام نہیں ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ، تو اب کیا ایبسولوٹلی یس ہو گیا اور ٹرمپ آوے ہو گیا، اس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو لہذا یہاں ایک تضاد والی ان کی پالیسی ہے کہ جس امریکہ سے کہتے ہیں ہم اس کے غلام نہیں ہیں، اب اسی سے یہ توقع لگائے بیٹھے کہ اس کا جو آنے والا صدر ہے 2.25 مہینے کے بعد وہ ان کو آزاد کرائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا، نہ ہی اس پہ خارجہ تعلقات میں اس طرح کے ایشوز ہیں۔ لیکن خورم دستگیر صاحب، آپ بڑے سیزنڈ پولیٹیشن ہیں سر۔ ایک سیکنڈ، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ آنا ہے وہ تو جو اس کی ممکنات ہیں اس کے 2 سورسز ہیں۔ ایک تو چائنا، کہ اگر چائنا کے ساتھ امریکہ کا
کوئی واقعی ملٹری تناؤ ہوتا ہے تائیوان پر یا ساؤتھ چائنا سی میں تو اس کے مضمرات آئیں گے پاکستان کے اوپر، لیکن اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ کسی ایک سیاسی لیڈر کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے، اس کا امکان نہ ہونے کے بعد ایک تاثر ہے کہ حکومتی صفوں میں بڑی کھلبلی ہے، جیسے دورے ہو رہے ہیں اور ہنگامی دورے ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا امریکہ جانا، پھر لندن آنا، پھر لندن سے جنیوا چلے جانا، مریم نواز شریف صاحبہ کا وہاں پر ہونا، پھر شہباز شریف صاحب ایک بار پھر سعودی عرب میں ہے، پہلے گئے پھر دوبارہ واپس، زرداری صاحب حال ہی میں دبئی سے واپس آئے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ کوئی بے چینی سی کی کیفیت ہے سر، از اٹ ٹرو؟ نہیں، میں تو اس کو دوسری نظر سے دیکھتا ہوں کہ اب معیشت کی بحالی کے بعد اور 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جو حکومتی اراکین ہیں اب ان کے پاس کچھ وقت ہے کہ وہ بیرون ملک کے جو ان کے دورے پینڈنگ تھے وہ اب کر رہے ہیں، اور یہ تو میرے خیال میں ان کی کانفیڈنس کی نشانی ہے کہ جو بھی ایشوز تھے جو سیاسی طور پہ ہمارے لیے ایک تناؤ کا باعث تھے اب وہ حل ہو گئے ہیں، تو وہ دوسرے ایشوز کی طرف اب توجہ دی جا رہی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سمٹ میں گئے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں اب گہرائی آ رہی ہے، اور جس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ریپیٹڈ دورے کر رہے ہیں، اور ابھی حالیہ جو دورہ آرمی چیف کا بھی ہوا ہے وہ بھی اسی چیز کا مظہر ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان جو ہیں ان کے اندر جو ایک پہلے دوستی تھی وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ سر نواز شریف صاحب کے دورہ امریکہ کی سمجھ نہیں آئی، پھر جنیوا میں بتایا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے گلے کے علاج کے لیے گئی ہیں، اب اس موقع پر جو ان کا ایک نجی دورہ ہونا چاہیے، پھر اس میں چیف سیکرٹری پنجاب بھی ہیں، پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر بھی ساتھ ہیں، کمپنی کر رہے ہیں ان کو، تو ان دوروں کا جو مقصد ہے خاص طور پہ سر، یہ کوئی اس سے عوام سمجھنے سے تو قاصر ہیں؟ جی نہیں، وقتاً فوقتاً وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور ان کے مختلف جو ذاتی ایشوز ہیں وہ سالو انہوں نے کرنے کے لیے انہیں جانا پڑتا ہے، لیکن یہ بہتر جواب اس کا جو ہے وہ پنجاب کی کابینہ کے اراکین ہی دے سکتے ہیں کہ جو سینئر صوبائی وزیر صاحبہ ہیں یا چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان کی کیا ضرورت محسوس کی گئی کہ اس نجی دورے میں بھی وہ موجود ہیں۔ مجھے تو یہی میں کیا سرائی کر سکتا ہوں کہ میں پنجاب کی حکومت کا حصہ نہیں ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے معاملات کو ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی ان پر ایک قریب کی نظر رکھنا چاہتی ہیں، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہیں کہ کوئی بھی معاملہ جو ہے ان کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو۔ کوئی امریکہ لندن پلان تو زیر غور نہیں ہے سر؟ جی میرے نالج میں تو نہیں ہے، اور امریکہ سے ہمیں بات کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان سے بات نہیں کرنی، دو وجوہات کی بنا پہ۔ ایک تو یہ کہ امریکہ ابھی بھی پاکستان کی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا ڈیسٹینیشن ہے، اور دوسرا یہ کہ آف کورس آئی ایم ایف میں ان کے 17% جو ہے ان کی ووٹنگ رائٹس ہیں، ہمیں امریکہ سے گفتگو جاری رکھنی ہے۔ سر نواز شریف صاحب لائکلی 13 نومبر کو لندن واپس پہنچیں گے، جب واپس پہنچیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب آلریڈی لندن میں ہیں اور لائکلی ان کے ساتھ بھی کوئی ملاقات ہے، تو میں اس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ملاقاتیں، اور ظاہر ہے دو بڑے لیڈرز ہیں ملکی سیاست کے، انہیں لندن میں ملنا پڑ رہا ہے، بات چیت کرنی پڑ رہی، اس کی کیا وہ خاص وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال، میرا خیال دونوں جو ہیں وہ اب 26ویں آئینی ترمیم کا جو پورا ایک تناؤ تھا اس کے بعد دونوں جو ہیں وہ اب اپنی جو ذاتی ایشوز ہیں ان کو اب لندن میں لے کر گئے ہیں، اور شاید غالباً کچھ تناؤ سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو ملاقات ہوگی وہ خالصتاً سماجی نوعیت کی ہوگی۔ سیاسی معاملات کے لیے تو پاکستان میں دونوں واپس آئیں گے، اور دونوں کے پاس بہت وقت ہے ایسے ایشوز۔ سر دو قداور سیاسی شخصیات مل رہی ہوں اور سیاسی گفتگو نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کوئی عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ بھی نکالنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جاتی عمرہ میں ایک ملاقات ہوئی تھی ایس سی او سمٹ کا، جس دن اعلامیہ جاری ہوا تو اسی روز ملاقات ہوئی، اور خبر یہ بھی آئی کہ مولانا نے کنونس کر لیا کہیں نواز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو کہ عمران خان صاحب کے کیسز کا جو شکنجہ ہے اب تھوڑا سا وہ ٹائٹن اپ ہے، اس کو تھوڑا سا لوز ہونا چاہیے اور حکومت کو راستہ دینا چاہیے، تو کیا کہیں پر کوئی ایسی بات بھی ہو رہی ہے جس میں کوئی ڈیل کا یا ڈھیل کا عنصر موجود ہو؟ جی ایسی کوئی بات جو ہے وہ مسلم لیگ نون تک تو کنوے نہیں کی گئی، تو اگر کوئی ایسی ہے بھی تو انہی کے درمیان ہوگی، اور ابھی تک تو پالیسی یہی ہے کہ بانی چیئرمین اپنے کیسز کا سامنا کریں گے، اور حکومت کا زیادہ چیلنج جو ہے وہ اس وقت اٹھنے والی ٹیررزم ہے جو کوئٹہ میں بہت بھیانک واقعہ ہوا ہے،
ہمیں اپنے جو عمومی سیاسی گفتگو ہے اس میں جو ایکچول ریاست کو چیلنج ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. نہیں، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے نا سر، عمران خان صاحب اس لیے جیل میں ہے کہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی بہتر جگہ نہیں ہے ان کو رکھنے کے لیے. جی تاثر ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کے سامنے زیادہ میں چیلنجز گنوا دیتا ہوں. سب سے بڑا چیلنجز ٹیررزم کا ہے، دوسرا اکانومی میں جو ہمیں اسٹرکچرل ریفارم کرنا ہے وہ ہے، اور تیسرا اگر جو سیاسی چیلنج ہے وہ اپوزیشن سے زیادہ اپنی جو حکومتی اتحاد ہے اس کو اکٹھا رکھنے میں اور اس کے استحکام میں ہے. اور جبکہ حکومت نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ اس کے پاس ایوان میں، دونوں ایوانوں میں ایک آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی موجود ہے، تو حکومت کی جو سیاسی مضبوطی ہے اس میں تو اب کوئی ابہام نہیں رہا. سر لاسٹلی آپ جیسے خرم دستگیر صاحب لوگ جو بھی حکومت میں نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے نون لیگ کے بڑے فعال اور سینئر رہنما ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی نہیں ہیں اس وقت اور چند اور لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے، وہ حکومت کی گورننس سے، ڈیلیورنس سے، پرفارمنس سے خوش ہے سر؟ جی حکومت اور کو علیحدہ ہمیں کرنا پڑے گا. پارٹی کے سامنے چیلنجز ہیں کہ 21ویں صدی کے جو ابلاغ کے نیریٹو بلڈنگ ہے اس میں ابھی بہت کام ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. اور حکومت کے لیے بھی یہی چیلنجز ہیں کہ اب 21ویں صدی میں حاکمیت یہ صرف کافی نہیں ہے کہ حکومت نے مہنگائی کم کر دی ہے یا کچھ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھنے کی بجائے اب کم ہوئی ہیں. اب تو 21ویں صدی کی گورننس میں کمیونیکیشن غالباً 60% ہو گیا اور 40% ایکچوئل ڈیلیوری ہے. تو اس کی طرف حکومت نے کو توجہ دینی چاہیے، جو سیاسی معاملات ہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور شہباز شریف صاحب بڑے متحرک آدمی ہیں، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں.